السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں، ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے ہمارے سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ کون سی سورت کو پڑھ رہے تھے۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو آپ نے کمنٹ سیشن کے اندر اس کے جواب دینے ہیں۔ ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ محب اللہ۔ بھائی محب اللہ صاحب، آپ کا سر؟ سعد احمد۔ سعد احمد صاحب۔ مستنصر اجاز۔ مستنصر اعجاز صاحب۔ احمد۔ بھائی احمد صاحب، آپ کا سر؟ علی۔ بھائی علی صاحب۔ اسلام کے بارے میں آپ سے دو چار باتیں پوچھنی اجازت سر؟ جی آپ کی سر؟ یہ اجازت ہے۔ جی پوچھ لیں۔ جی بالکل پوچھ۔ جی بالکل پوچھ لیں۔ مہربانی سر۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان۔ عثمان غنی۔ جی حضرت۔ آپ بتائیں سر، جامع قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ کتنے آپشن ہیں اس کے؟ آپشن اس میں حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس صحابی نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا، جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے آپ بتائیں سر۔ حضرت عثمان رضی اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جامع القرآن آئی تھنک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبردست۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہجرت فرما کر تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ کون سی جو ہے وہ سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ آئی تھنک ڈیفیکلٹ کویسچن ہے۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اتنی دو۔ نہیں، ہجرت کے بارے میں تو کافی کچھ پتہ ہے کہ ہجرت میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس گھر سے باہر نکلے نا تو آپ نے مٹھی ایسی اٹھائی اور پھینکی کافروں کی طرف، تو کون سی سورت پر ایک آیت پڑھ رہے تھے وہ؟ احزاب کی آیت تھی میرے خیال سے، کہ سورت احزاب میں ہے نا، وہ مٹھی پر کنکر پھینک۔ اغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ اس کی آیات ہے۔ یہ ہے کون سی سورت؟ سورت بقرہ۔ اغشیناہم فہم لا یبصرون۔ قرآن کا دل کون سی سورت ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین۔ سر اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پر سلا دیا، آپ نے وہ ایک ہاتھ میں مٹی یا ریت جو بھی اٹھایا وہ پھینکی کفار کی طرف، تو ایک آیت پڑھی، ٹھیک ہے، وہ کون سی سورت تھی؟ اس کی مشہور سورت ہے۔ سر اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ آپ بتائیں سر۔ آئیڈیا نہیں ہے، میں بتا۔ آپ کو آپشن دے دیتا ہوں، سورہ رحمان یا سورہ یاسین۔ سورہ یاسین۔ آپ بتائیں سر۔ سورہ یاسین۔ سورۃ الرحمن۔ سوچ کے بتائیں ذرا۔ آپ بتائیں سر۔ اس میں آپشن کون کون سے؟ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورۃ یاسین۔ سورہ یاسین۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ باب القرآن کون سی سورت کہلائی جاتی، یعنی قرآن کا دروازہ؟ کن صورتوں میں سے؟ سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ؟ سورۃ فاتحہ۔ آپ بتائیں سر، باب القرآن کون سی سورت ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، یعنی قرآن پاک کا دروازہ، باب القرآن۔ سورہ فاتحہ ہی ہوگی۔ آپ بتائیں سر۔ سورۃ شاید یا فاتحہ ہوگا یا یاسین ہو سکتا ہے۔ باب القرآن، تو باب القرآن نہیں، جنرل نالج کا کویسچن۔ ذہنی ازمائش کو یہ نہیں کہ ہم آپ بتا دیں گے انشاءاللہ، تھوڑا آپ تھوڑا سوچیں گے انشاءاللہ۔ باب القرآن، سورۃ رحمان؟ نہیں، آپ بتا دیں۔ میں تو آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ بتا دیں، میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نہیں اس میں۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ سورت پڑھی جاتی ہے، تو سورۃ فاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ۔
ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال جب دنیا سے پردہ فرمایا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال ہمارے نبی کے جو والد محترم ان کا نام کیا ہے؟ حضرت والد محترم، والد کا نام، عبداللہ، والدہ کا نام؟ بی بی امنہ. ہمارے نبی نے جب پہلی شادی کی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ بتائیں سر. اس ٹائم آپ کی عمر تقریباً 25 تھا یا 25 سے جی 25 یا 35 تقریباً. ایک بتائیں، 25 تھی یا 35 تھی؟ 25 تھے. آپ بتائیں سر. 25. 25. جس خاتون کے ساتھ شادی کی ان کا نام کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ. رضی اللہ تعالیٰ. ان کی عمر کتنی تھی جی؟ ان کی عمر شاید 40 تھا. جی عمر میں بڑی تھی. 40 سال کی عمر تھی. ہمارے نبی کی بیٹی کتنی ہیں جی؟ بیٹی اس کے 4 بیٹی. 4 بیٹی. ان کے نام؟ ایک حضرت کلثوم کا یاد ہے، حضرت بی بی فاطمہ، باقی حضرت زینب. زینب ایک باقی رہ گئی. ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں سر؟ 5. ان کے نام؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. زبردست. جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال. جب ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. 63 سال. جب ہمارے نبی نے پہلی شادی کی اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ آپ بتائیں سر. جب ہمارے نبی نے پہلی شادی کی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال. 16 سال. نے کتنے آپشن ہیں اس میں؟ 25 سال، 30 سال، 40 سال. 25 سال. 25. آپ بتائیں سر. کوئی 25، 30، 40 آپشن ہے آپ کے پاس؟ 3. 25 سال آپ کا صحیح جواب ہے. اور جس خاتون کے ساتھ شادی کی ان کا نام کیا تھا؟ پہلی شادی آپ کی. پہلی شادی حضرت عائشہ. نہیں. آپ بتائیں سر پہلی شادی کس کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ آپشن 40، 50، 40. آپ بتائیں سر عمر کتنی تھی؟ 40 سال. ماشاء اللہ آپ نے اچھے جوابات دیے. ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. زبردست. 40 سال. محشر کے میدان میں کون سا پانی ہے جس کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا؟ آنسوں کا، جو مومن کے آنسو گرتے ہیں. اور اس کا جواب؟ جی اس کا جواب کچھ اور ہے. اچھا، کون سے پانی کا وزن کیا جائے گا؟ وضو کا پانی. وضو کا پانی. جی وضو کا پانی اس کا وزن کیا جائے. ماشاء اللہ. وہ کون سے نبی ہیں جن کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا بچپن میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام. ہمارے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ اسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. ان کے نام؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ام رقیہ. حضرت ام رقیہ جن کے 2 حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی. تھی. ایک حضرت یہ کے بعد دیگرے. یہ کے بعد ایک حضرت مولا علی علیہ السلام کی، اور ایک میرے خیال میں ان کی وفات ہو گئی تھی شاید. تو میرے آپ کی 4 بیٹے تھے، چاروں کی شادیاں ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. چوتھی کن کے نکاح میں آئی تھی؟ حضرت زینب، حضرت زینب، ام کلثوم. ام کلثوم. حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، جو حضرت زینب کی خالہ کے بیٹے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور چوتھی صاحبزادی آپ کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسے آپ نے اچھے جوابات دیے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو نا دین اسلام کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے تھوڑا آپ میسیج دیں، پیغام دیں. دین سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ جی دین سیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے کیا انسان کوشش کرے؟ دین سیکھنے کے لیے اپنی روزمرہ کی روٹین میں ڈیلی لائف 5 وقت کی نماز پڑھے. اور آج کل کے دور میں یہ دور جا رہا ہے نفس و نفسی کا. اس میں اگر انسان نبی پاک کی سنت پر عمل کرے، سنت پہ چلے، تو خود بھی زندگی بہتر ہوگی، گھر میں سکون بھی ہوگا، اچھا فیل کرے گا، اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی. یہ مہنگائی، بے روزگاری نا، یہ سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہی ہے. لیکن اب دیکھو نا اتنی مہنگائی ہے، کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ ہم چلو خود حساب لگائیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں
بے حیائی کم ہو گئی ہے, بے حیائی رک گئی ہے, بڑھ رہی ہے, بے حیائی میں اضافہ ہو رہا ہے. آخر میں تھوڑا میسیج دیں, پیغام دیں کہ دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. آج ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہے. جی بالکل, دین سیکھنا ہے. دین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پروسیجر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, احادیث ہیں, تو دین بالکل, دین سے جتنا قریب آئیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بے شک دین میں ہے. اور جتنا زیادہ دین سیکھیں گے اللہ پاک دنیا میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائیں گے, اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اور ہمیں خود بھی چلنا چاہیے, اپنے آپ سے عمل کرنا چاہیے, آغاز کرنا چاہیے, اور پھر دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے. جس طرح جس کی جتنی بھی ہے کیپیبلٹی, اس میں رہتے ہوئے اس کو دین کا کام کرنا چاہیے. ذمہ ہے, قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. تو ہم مطلب جتنا زیادہ کام کریں گے دین کا تو کرنا ہم نے ہی ہے, کیونکہ ہم آخری امت ہیں, تو کریں گے ہی تو کام بنے گا. چل آخر میں تھوڑا میسیج دیں, پیغام دیں دین کے حوالے سے. دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. آج ہمارے مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان دین کے قریب آئیں, تو اس کے لیے تھوڑا پیغام دیں, دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیے بلائی دین میں ہی ہے ہمیشہ جی, دنیا اور آخرت دونوں کی. دین کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ فلاح ہے. باقی دین سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے سندھ والے علاقے میں آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پر کتنے سارے لوگ ہیں سندھ میں, چھوڑیں یہاں لوگ, ہمارے نبی کا نام نہیں آتا ان کو. نام نہیں آتا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نبی کون ہے. ان کو نماز تک نہیں پڑھنی آتی. تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دین کا وہ کر رہے ہیں, تو دین سیکھنا بہت ہی لازمی ہے. آپ بتائیں سر, تھوڑا پیغام دیں. دیکھیے دین کو مطلب جو دین کے بارے میں جاننا, غور و فکر کرنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ تو پہلے سب سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. آپ جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں دین کو, ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کسی طرح ہم لوگ جیسے دعوت تبلیغ ہوتا ہے تو دین میں بہت سے ابھی یہ جو ہے نا ڈائیورس ہوئے ہیں, ایسے مطلب کہ آبادی بڑھ گئی ہے, لوگ ابھی اس چیز سے تھوڑا بہت گمراہ ہو چکے ہیں, جہالت کی طرف وہ شکار ہوئے. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مطلب دین, لیکن ان کو آنا چاہیے, اس طرف غور و فکر کرنا چاہیے. ہمارے مذہب اس ٹائم جو ہے نا باقی جو دوسرے مذہبوں کی نسبت میں الحمدللہ اس ٹائم ایک بہت بڑی سطح پر ہے, تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے اس مذہب کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, آگے سے بڑھانا. کام یہ بھی اسی میں اسلام میں ہے. اب اس وقت باقی جتنے مذہب ہیں نا, باقی کسی میں کامیابی نہیں ہے. جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے, ان کے جو وقت موجود تھے نا جی, ان کے زمانے تک ان کا دین تھا. اب دنیا سے چلے گئے, ان کا دین اب چلا گیا. ٹھیک ہے, اب اسلام دین ہے, جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. جی بالکل, اسلام قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے.